آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، خبردار الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے فقیروں کو، اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوں اور ایمان والے ہوں۔ ایمان میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، مومن ہو، وکانوا یتقون، اور ہوں بھی وہ پرہیزگار متقی ہوں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جن کا عقیدہ اور جن کے عمل ٹھیک رہے ان کے لیے بشرا ہے، خوشخبری ہے۔ لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی جنت کی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ پاک آگے فرما رہا ہے خبردار اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے تو یہ اٹل فیصلہ ہے، اللہ کی بات کبھی چینج اور اللہ کی بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی، اللہ فرما رہا ہے سب سے بڑی کامیابی ایمان، عقیدہ اور اپنے اعمال کا نیک اور اپنے اعمال کو صالح کر لینا ہے۔ معزز سامعین، بارہا مقامات پہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے نیک عمل کرو، اے ایمان والو نیک عمل کرو، لیکن جہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ نیک عمل کرو، وہاں پر سب سے پہلے لفظ آمن ہوا ہے کہ اے ایمان والو، کیونکہ کافر جتنی بھی صدقہ خیرات کرے تو اس کے لیے تو اجر نہیں، دنیا میں اس کا بدلہ اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آخرت میں، کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں کسی نے ہاسپیٹل بنائے یا کہ کوئی جو ہے وہ صدقہ خیرات کی کوشش کرتا ہے وہ کافر، اس کا عقیدہ نہیں ٹھیک، اللہ اور اللہ کے محبوب کو نہیں مانتا، تو وہ جتنا بھی دے لے اس کے لیے آخرت میں حصہ نہیں۔ عمل کا جو معیار ہے وہ ایک مومن کے لیے، یا اللہ مومن کون ہوتا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والا وہ ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہو۔ مومن بننا ہے تو پرہیزگار بنو۔ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم پرہیز نہیں کرتے۔ آپ اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر کی خوراک کھائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ پرہیز نہیں کریں۔ کوئی شوگر کا مریض ہے، باہر سے دوائی منگوائی اور کھا رہا ہے، بڑی ہائی لیول کی دوائی کھا رہا ہے، مگر میٹھے سے نہیں بچتا، یا جو ڈاکٹر نے کہا ہے جن چیزوں سے بچنے کے لیے تو وہ بچتا نہیں ہے، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نیک اعمال کا جہاں بتایا گیا وہاں فرمایا تم متقی بنو، تم پرہیزگار، تم پرہیز کرنے والے بنو، اس لیے کہ نیکی کرنا آسان ہے، پھر نیکی کر کے اس نیکی کی حفاظت کرنا اور اس نیکی کو بچا کر ضائع ہونے سے بچانا، یہ اس سے بڑی محنت لگتی ہے اس پر، اور نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا نیکی کر کے بچانا اور پھر ان چیزوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے جن چیزوں سے اللہ پاک نے پرہیز کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ نیکی کا حکم دینا یہ آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے، برائی سے بچنا مشکل۔ زندگی لگتی ہے نیک ہونے میں اور گناہ گار ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ ساری زندگی انسان نیکیاں اکٹھی کرتا ہے، لیکن پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ساری اس کی کھائی ہوئی جو دوائی ہے وہ 1 دن میں ضائع ہو جائے گی۔
ایک دن میں اس کی صحت خراب ہو جائے گی اگر وہ پرہیز نہیں کرے گا، بد پرہیزی کرے گا۔ تو اللہ قرآن میں بار بار فرما رہا ہے متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ یتقون کے کبھی لفظ ہیں، کبھی متقین کے لفظ ہیں۔ ہر پارے میں تقریباً ایک سے دوسرے رکوع میں یہ آیت آتی ہے، تم پرہیزگار بنو، تم پرہیزگار بنو۔ کیونکہ خدا کو پتا تھا نیکی کا حکم دینا آسان ہے، نیکی کا امر بالمعروف بڑا آسان ہے۔ آپ کسی کو کہہ دیں آپ نماز پڑھا کریں، روزہ رکھا کریں، اللہ اللہ کیا کریں، یہ نیکی کا حکم ہے، بڑا آسان ہے۔ لیکن کسی کو اللہ پاک فرماتا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تمہارے ذمہ دو کام ہیں، نیکی کرنی بھی ہے اور اس کا حکم بھی دینا، اور فرمایا یہ آسان ہے۔ اور مشکل کام پرہیز کرنا، برائی سے بچنا اور برائی سے دوسروں کو بچانا، یہ دنیا میں سب سے مشکل کام۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے لوگ بازاروں میں، میں ہوں مسجد میں، آپ احباب ہیں اپنے گھر میں، نیکی کا حکم دینا آسان ہوتا، کسی کو یہ کہنا نماز پڑھو، لیکن کسی کو بری عادتوں سے روکنا اور اس کو برائی سے روکنا ہاتھ پکڑ کے، یہ دنیا میں سب سے مشکل کام۔ وقت کا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، غلط بل پیش کر رہا، اس کو روکنا مشکل ہے، صرف کہہ دینا اچھا آپ یہ نہ کریں ہم مذمت کرتے ہیں، یہ بڑا سوکھا ہے، لیکن کسی کو برائی سے روکنا دنیا میں سب سے مشکل کام، اور خاص کر اندر بیٹھے ہوئے اپنے سب سے بڑے نفس، اپنے نفس کو کنٹرول رکھنا، خواہشات اور ہر طرح کے گناہ سے پرہیز کرا کے رکھنا، یہ سب سے مشکل کام ہے دنیا میں۔ تو نیکی کا حکم دینا تو قدرے آسان ہے، لیکن گناہ سے خود بچنا، پرہیز کرنا اور دوسروں کو گناہ سے بچانا، یہ بڑا مشکل۔ ظاہر ہے کوئی بندہ سینمے میں جا کر انہیں روکے گا کہ تم فلم نہ دیکھو تو اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی برائی دیکھ رہا ہے تو اس کو روکنا ذرا مشکل ہوگا، اور کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، تو شرابی کو شراب سے آپ روکیں گے تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ کہیں گے کہ یار نماز پڑھا کر، ٹھیک ہے جی نماز پڑھا کر، کوئی مسئلہ آسان ہے، لیکن کسی کو برائی پر روکنا اور خاص کر اپنے نفس کو برائی سے جو ہے وہ بچا کے رکھنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ بنے گا کہ جس سے خوف بھی دور ہو جائے گا، دنیا کے سارے غم اللہ جس سے مٹا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وہی بچے گا جو پرہیزگار ہوگا، جو برائی سے روکے گا اپنے نفس کو سب سے پہلے، اور پھر اپنی آل اولاد کو جب برائی سے روکے گا، اور پھر برائی کے نہ کرنے کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جا کر واعظ و تبلیغ کرے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ پرہیز کرنے لگتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اور اپنے گھر میں سب سے پہلے تبلیغ کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں گھر سے مراد وہ جو چار دیواری ہے، اور بھائیا گھر سے مراد یہ اندر کا وجود ہے، تیرا یہ وجود ہے، اندر کی دنیا جو تیری اجڑ گئی کہ تیری نماز فجر کی قضا ہوتی ہے مگر تمہیں افسوس ہی نہیں ہوتا۔ کتنے خوش ہیں آپ دکان پہ بیٹھے، حالانکہ آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، افسوس نہیں ہے، تو اندازہ کریں یہ گھر اندر والا اجڑ گیا جہاں تجھے رب کے جلوے نظر آنے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی جو بحرین سے چلے، گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، کیا منظر ہوگا کہ جب ارد گرد رسول اللہ کے صحابہ ہوں گے اور درمیان میں نبیوں کا امام ہوگا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، یہ رسول اللہ کا عاشق، خدا کا عاشق، بحرین سے سفر کرتا ہوا یہاں مسجد نبوی میں سرکار کے قدموں میں پہنچا۔ پتہ چلا زیارت کی نیت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نیت کر کے جانا یہ کوئی شرک ورک نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے صحابہ کا عمل رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جانا۔ اللہ اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابی رسول آئے تو دنیا کے بڑے تمام اولیاء بھی مل جائیں تو صحابہ کی گرد راہ کو نہیں پہنچتے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے لگے، تو سرکار نے مصافحہ تو کیا کیونکہ سنت طریقہ ہے،
لیکن آپ نے اپنا رخ انور اس صحابی سے موڑ لیا۔ صحابی ہے، تہجد گزار ہے، درود پڑھنے والا، جہاد کرنے والا، لیکن نبیوں کے تاجدار نے اپنے صحابی سے جو اتنا عاشق تھا کہ بحرین سے چلا سفر کر کے بھوکا پیاسا، نبی علیہ السلام نے ان سے رخ انور کو پھیر لیا۔ مشکات شریف میں روایت ہے وہ دوسری طرف آیا تو نبی علیہ السلام نے دوسری طرف اپنا رخ انور کو پھیر لیا۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، اور ہو بندہ عاشق کسی کا اور پھر محبوب اس طرح اپنا رخ موڑ لے تو اس کے لیے تو قیامت سے کم نہیں، یہ تو میری اور تمہاری مثال ہے۔ تو جو صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا مصطفیٰ کے لیے، وہ حضور سے کتنا محبت کرنے والے ہوں گے۔ اب ان کے لیے تو یہ قیامت سے یہ منظر کم نہیں تھا۔ دوسرے صحابہ کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ سرکار مجھ سے ناراض کس وجہ سے؟ ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، یہ جو تو نے سونے کی چاندی، یہ سونے کی جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس کے حرام ہونے کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ اس لیے جب اللہ کا حکم آیا ہے تو رسول اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرا کوئی صحابی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے۔ صحابی کو جب یہ مسئلہ علم میں آیا، انگوٹھی اتار کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی، عرض کی حضور مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا چلو ٹھیک ہے، یہ تیری غلطی نہیں بلکہ تجھے مسئلے کا یہ علم نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایسے سونے کو پکڑا، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں، انہیں سونے سے کیا غرض ہے؟ رسول اللہ کو سونے سے کیا غرض ہے؟ رسول اللہ تو فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا اے دنیا دارو، اے قریشیوں، اگر میں محمد اس احد پہاڑ کو کہوں کہ تو سونے کا ہو جا اور میں جدھر جدھر جاؤں یہ سونے کا بن کے مجھ محمد کے ساتھ ساتھ تمہیں چلتا ہوا نظر آئے۔ اور فرمایا یہ سیاہ رنگ کا پہاڑ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ پتہ چلا رسول اللہ تو ان کی بھی زبان سمجھتے ہیں جن کی زبان ہی نہیں ہے، وہ تو ان کا عشق بھی سمجھتے ہیں جن کے سینے میں رب نے دل نہیں رکھا۔ تو جو امتی ہو اور رو کر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے، مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور امتی پر اللہ بھی اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحابی رسول نے جب سونا پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑا اور بے نیازی میں، بارگاہ بے نیاز بارگاہ ہے، آپ نے ایسے اس کو پھینک دیا۔ ہمیں کیا لگے سونے سے؟ فرمایا ہمارا رب راضی رہے بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ آپ نے سونے کو پھینک دیا۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، سرکار نے واضح و نصیحت فرمائی، صحابہ کو شریعت پہ چلنے کی تاکید فرمائی۔ آج کا پیر جناب علی 4 انگوٹھیاں، اور اس وقت تک جی اسی بیعت نہیں ہونا جدوں تک کوئی ذرا کرامت دے معیار ہے۔ اس وقت ولایت دا معیار یہ رہ گیا کہ جنہیں پورے ہاتھ میں جناب انگوٹھیاں پائیاں ہون اور بڑیاں بڑیاں لٹاں چھڑیاں ہون، او جی پیر صاحب بڑے کامل پیر نے۔ نہیں اے پتھر پانا چاہیے، پتھراں دی بڑی تاثیر ہے، فلاں دی تاثیر ہے، قرآن وچ کوئی تاثیر نہیں۔ یہ تے شک ہے کہ خبر تاثیر ہوئے، فائدہ ہوئے یا نہ ہوئے، کہ اللہ تو قرآن وچ فرماندا فیہ شفاء للناس، اس قرآن میں تو دونوں جہان کی رب نے شفا رکھی ہے۔ پتھراں دی جی مسئلہ دسو جی فلانا پتھر تے فلانا پتھر، او یہ تے یقینی قرآن ہے۔ رسول اللہ فرماندے نے کدے بھی شیطان اتنا نہیں رویا جتنا سورہ فاتحہ دے نازل ہونے تے رویا۔ شیطان کہنے لگا امت محمدیہ تو بیمار ہو ہی نہیں سکتی اس واسطے کہ سورۃ فاتحہ رب نے وہ نازل کیتی ہے جیڑی کدے کسے نبی تے رب نے نازل نہیں کیتی۔ جیڑا وڈا کوئی بیمار ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیو، کامل یقین ہوئے تو اللہ شفا عطا فرما دے۔ تو یہ لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے جس بابے نے یہ نعرہ دیتا ہے نا، اللہ بھلا کرے اور اللہ انہاں دیا قبراں نوں تا حد نگاہ وسعت عطا فرمائے۔ آج اس باب خادم حسین رضوی دا آج اور سے شروع ہوئے اور 3 دن اور سے کوشش کرو اس واسطے کہ اسی یہ فخر نال آنے ہیں زندگی دے وچ اگر کوئی اچھی نیکی ہوئی ہے نا وہ خادم حسین رضوی دے اسی جنازے میں شریک ہوئے ہیں، ساڈی نیکی ہے۔ اور اے نہ ہوئے بعد اور سلنگ جاوے جانا چاہیے۔ اللہ دے جڑے نیک لوگ نے جنہاں نے میرے مصطفیٰ دے دین دا کام کیتا ہے، رسول اللہ کانڈ خالی نہیں ہون دیں دے، بلکہ جس مقام تے بھی وہ جان گے جتھے بھی جان گے یا انہاں دی اولاد جائے گی، رب تعالیٰ پھلاں نال انہاں دا استقبال کروا دے۔ ایسے واسطے کہ انہاں لوگاں نے اونج کیتا ہے جویں رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب صحابی رسول نے جو ہے وہ جب انگوٹھی پیش کی، سرکار نے پھینک دی۔ ایک انگوٹھی پہننا 4.25 ماشے کی یا 4.5 ماشے کی چاندی کی انگوٹھی پہننے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ لوہے دی، پتل دی، کسی قسم دی انگوٹھی دی یا ہاتھ وچ کڑے پان دی یا پیراں وچ یا ہاتھاں وچ مندریاں پان دی یا نک وچ مندریاں پا کے فیشن کرن دی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیندی، بالکل ہی دی اجازت کوئی نہیں۔ وقاتا کوئی پیر ہے بھویں جناب وڈی مسند تے بیٹھا ہے، رسول اللہ دی شریعت تو باہر ہے، نہ انہوں رسول اللہ دا فیض ملنا نہ انہوں قرآن دا فیض ملنا۔ قرآن دا تے رسول اللہ دا فیض اسے پیر نو ملتا ہے جیڑا قرآن تے عمل کردا ہے یا مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کردا ہے۔ ڈرامے بازیاں جتنیاں کر لوے کہ تو پیر بن گیا، دین نے تینوں عزت عطا فرمائی، تو اینا بھی نہیں کر سکتا کہ چند وال مصطفیٰ دی سنت تے داڑھی دے تو اپنے منہ تے رکھ لے۔ نہیں جی، ساڈا پیر بڑا کامل کد ہے؟ وہ کوئی کامل ہے جنہوں نماز ہی نصیب نہیں، وہ کوئی کامل ہے جڑا رسول اللہ دی شریعت دا پاس وہ تے علی پہلی سیڑھی شریعت تے ہی نہیں چڑھا تو دعویٰ کرنا ہے کہ فقیر ہو گیا۔ میرے غوث نو رب نے کی شان عطا فرمائی۔ صحابہ دا عمل دیکھو، مجلس برخاست ہو گئی، صحابہ جان لگے، ایک صحابی نے کونی ماری ہو صحابی نو، کیونکہ مصطفیٰ دے صحابہ تے اچھا بولنا ہی اپنے اعمال نو برباد ہونے دی ضمانت سمجھتے سن۔ آہستہ سے اس کے کان میں کہا، اللہ کے بندے تیرے لیے تو حرام ہے لیکن تیری بیوی کے لیے پہننا تو حلال ہے، سونے کو اٹھا لے۔ جملہ سنو تے اپنے سینہ میں جناب ٹھنڈ پواؤ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابی رسول فرمانے لگے جسے میرے محمد عربی پھینک دے ہم صحابہ اسے اٹھایا نہیں کرتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں 4 چیزیں اگر کسی میں نہ ہو بیعت نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اگر کسی کا عقیدہ نہیں ٹھیک تو وہ بیعت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ شریعت کا عامل نہیں ہے وہ بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک غوث پاک کہہ رہے ہیں، غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر، اور فرماتے ہیں جو بندہ فاسق ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اس کی بھی بیعت توڑ دی جائے اگر بیعت ہو چکے ہو، اس کی بیعت ہو کر بھی تمہیں ساری زندگی فیض رسول اللہ کا نصیب نہیں ہوگا، کبھی جو ہے وہ تمہیں رسول اللہ کا فیض نہیں ملے گا۔ اور چوتھی شرط جو ضروری شرطیں آپ نے فرمائی، ویسے تو آپ نے 18 شرطیں فرمائی ہیں ایک پیر کے لیے جو پیری مریدی کرے، اور چوتھی شرط یہ ہے فرمایا جس کا سلسلہ طریقت رسول اللہ تک پہنچتا ہو وہ بیعت کر سکتا ہے، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو حضرت غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مجلس جب ختم ہوتی، آپ کا واز ختم ہوتا تو درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ توبہ کیا کرتے اور درجنوں لوگ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کی زبان میں تاثیر تھی، ان کا قول وہی تھا جو ان کا حال تھا، اور ان کا حال وہی تھا جو ان کی زبان پہ تھا، ان کا کیل اور کال الگ الگ نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ کے اتنے بڑے عاشق تھے، 40 سال تک جس بندے کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی اس بندے کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اللہ کے فقیروں کا ذکر کر کے ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، اس لیے کہ ابن نجا وقت کا بہت بڑا نحوی، علم نحو کے چوٹی کا امام، ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں آیا اور آ کر اس نے دھاگا لایا بہت بڑا
اور اپنی چادر کے نیچے اس نے دھاگے کو رکھا، اور جو ہے وہ اس نے کہا کہ آج جب واز ختم ہوگا تو جتنے بندے یہاں توبہ کریں گے میں گرہ لگاتا جاؤں گا، بعد میں جا کر گنوں گا عبد القادر جیلانی کی ایک مجلس کے ختم ہونے پر کتنے لوگ توبہ کر کے اللہ کے حضور بارگاہ پیش ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے گرہ لگائی، دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے گرہ لگائی، تا حد نگاہ مجمع ہوتا تھا۔ ایک روایت میں آتی ہے کہ 40 ہزار بندوں کا مجمع ہوتا تھا، اور یہ آپ کی کرامت تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ جیسے آواز پہلے بندے کو آتی تھی، 40 ہزار کے پیچھے کھڑے ہوئے بندے کو بھی اسی طرح آواز سنائی جاتی تھی جس طرح پہلا سن رہا تھا۔ تمہیں رسول اللہ کی شان اگر نظر نہیں آتی تو تمہیں غوث کی شان کیسے نظر آئے گی؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسلام آج زندہ ہے۔ آپ اس طریق کو اٹھا کے پڑھیں۔ جب حضرت غوث پاک 400 ہجری کے آخر میں مسئلہ یہ ہو چکا تھا کہ بیت المقدس پہ عیسائی قابض ہو چکے تھے، اور عیسائیوں کا اثر و رسوخ ایسا تھا کہ جناب قسطنطنیہ اور بڑے بڑے یہاں کے رہنے والے گورنروں نے 400 اور 500 عورتیں رقص اور سرور کی محفلیں سجانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور معاملہ یہ ہو چکا تھا دین اسلام کا، علماء میں فرقے معتزلہ، خوارج اور اشاعرہ جیسے ایسے جو ہے وہ فرقے بن گئے کہ آپس میں علماء لڑ رہے تھے، اور دین اسلام اس قدر مغلوب ہو چکا تھا کہ عیسائیوں نے پلاننگ شروع کر دی تھی کہ اب ہم حرمین شریفین پر بھی قابض ہو جائیں گے، ہم نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تب اللہ پاک نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں جو ہے وہ جنگل سے گزر رہا تھا، ایک بندہ مجھے ملا جو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں رسول اللہ کا دین ہوں۔ میری یہ حالت ہو چکی تھی، اب آپ آ گئے ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کا لقب بھی محی الدین فرما دیا، دین کو زندگی دینے والا۔ فرمایا میری یہ حالت تھی، اب عبد القادر تو آ گیا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں محمد مصطفیٰ کا دین لہراتا ہوا تو میرا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اور صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، قبضہ ہو جانے کے بعد عیسائی قابض ہو چکے تھے مسلمانوں کے پہلے قبلے پر، ابھی پیدا ہوئے، اور حضرت ایک کردستان علاقہ تھا جسے علاقہ کرد کہا جاتا تھا، آپ تبلیغ کرنے کے لیے کردستان پہنچے، وہاں اللہ کا پیغام عام کیا۔ وہاں کے عیسائی بڑے جادوگر تھے، عیسائیوں نے کہا آپ جہاں اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہارے نبی کو تو رب نے شان ہی نہیں عطا فرمائی، تمہارے نبی سے زیادہ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو شان عطا فرمائی، تمہارا تو اپنا اختلاف ہے کتابوں میں، کوئی کہتا ہے تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے تھے، اور تمہارے اپنے مولوی کہتے ہیں، میں علماء نہیں مولوی آکھاں گا، تواڈے اپنے مولوی آندے کہ رسول اللہ نے تو کوئی مردہ نہیں زندہ کیتا، انہاں دی تو کوئی شان نہیں، تواڈے نبی دی تو کوئی شان نہیں۔ اس واسطے کہ جے چاند دے توڑن دا معاملہ ہوئے، ایک گروہ مولویاں دا آندا نہیں توڑا کیویں ہو سکدا ہے، جے سورج نو واپس موڑن دا سی کہیے نہیں جی سورج کیویں واپس آ سکدا ہے، کبھی یہ جنگلیاں وچ چشمے جاری نہیں، یہ نہیں ہو سکدا جی، زلفاں دا مقام ہے یہ نہیں ہو سکدا۔ کہنے لگا تواڈے تے اپنے مولویاں دے رولے نے، تساں تے کوئی شان بھی نہیں مندے اپنے نبی دی، اور ساڈے نبی حضرت عیسیٰ دی تہاڈا قرآن کہندا مردے زندہ کردے سن، مادرزاد اندھاں نو ٹھیک کردے سن۔ اے عبد القادر جیلانی، ہم ایک شرط رکھتے ہیں، اگر ہماری شرط پوری کر دی جائے، ہم ایک کیا جتنا علاقہ کردستان ہے ہم سارے ہی کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کے غلام ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا یہ کسی نوع گال ہضم نہ ہوئے، آدھا ہضمہ ٹھیک کراوے، ایسے واسطے کہ حقیقتاً نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا
کیا چاہتے ہو تم؟ کہنے لگا کہ یہ پرانی قبر ہے، اس قبر سے اگر مردہ زندہ ہو اور تمہارے نبی کی گواہی دے ہم سارے کلمہ پڑھ لیں گے۔ عبد القادر جیلانی نے مصلی بچھایا، عرض کی یا اللہ اگر بات میری اپنی ہوتی تو میں کبھی مردہ زندہ نہ کرتا، آج بات تیرے محمد مصطفیٰ کے دین کی آ گئی ہے، میری لاج رکھنا، میری مدد کرنا۔ قبر پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کا واسطہ دیا، کہا قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوا مردہ زندہ ہو گیا۔ جب یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ نہیں جی پڑھا لکھا زمانہ ہے، کوئی عقل وچ آون والی گل کرنی چاہیے تھی، ایویں کسے کہانیاں بنائیاں تواڈیاں۔ ایک گل پھر اتنے نہیں رکنی، میں راتی ایک بیان چرد کیتا ہے، ایک گل اتنے کھلونی کوئی نہیں، پھر انہاں نے اگے ود کے کہنا ہے او نہیں جی نبیاں دے معجزے چونکہ عقل وچ نہیں آمدے، اے کیویں ہو سکدا ہے، او نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے، پھر قرآن دا بھی انکار تے نبیاں دا بھی انکار۔ اتنے معاملے نو روک لو، دین تے مذہب او رکھو جڑے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا سی۔ صحابہ فرماندن مسجد نبوی وچ کھڑے ہو کے حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی دوسری جانب ہو جاؤ۔ جو 15 دن کا سفر تھا، اللہ کے فقیر حضرت عمر نے مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کر آواز دی۔ صحابہ فرماتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر عمر خطاب کر رہے تھے اور ہم وہاں 1500 کلومیٹر پہ کھڑے ہو کر حضرت عمر کی آواز کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تواڈی سمجھ چ نہیں آمدا تے نویا نہ آوے، ہاں کرامت تے معجزہ ہوندا ہی ہے جڑا سمجھو باہر ہوے، جڑا سمجھو باہر ہوے، اور جڑا سمجھ آ جاوے پھر وہ کا معجزہ تے کرامت۔ ایسے واسطے جے تیری بیٹی لاڈلی ہوے تو تو ساری رات اور ٹائم لا کے بھی بیٹی دے لاڈ پورے کرنا ہے، اور پوتر لاڈلا ہوے تو ساری زندگی دی جمع پونجی لا کے بھی پوتر دی شادی تے ہوندے ہر لاڈ نو تے ہر ناز اور نخرے نو اٹھانا ہے۔ قرآن تے بخاری آندی ہے خبردار رب دے بھی کوئی محبوب تے لاڈلے نے، اے جدو آکھ دیندے نے رب تعالیٰ جو کہندے چلے جاندے نے، رب تعالیٰ اپنے لاڈلاں دی ہر گل پوری کردا ہویا نظر آندا۔ واسطے کہ جڑا ساری زندگی تہجد ہی نہ چھڈے تے ساری زندگی جندے رو رو کے نشان پہ جان، تے جڑا عراق دے جنگلاں وچ پتے کھا کے بھی نبی دے دین دا دفاع کرے، پھر جو کچھ عرض کر دے تے سونا موڑدا نہیں، پھر اللہ فرماندا تو کہندا چلا جا سی کردے چلے جاواں گے کیونکہ تسی ساڈے لاڈلے تے ساڈے محبوب بندے تے تسی اللہ دے محبوباں نال پا لو دشمنی۔ اللہ پاک فرماندا میرے محبوب بندوں سے، بخاری کی روایت ہے، ان سے بغض رکھنے والا ایسے ہی ہے جس طرح اس نے اپنے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ اعلان جنگ ہے اللہ کے ولیوں کی مخالفت کرنا، اللہ کے فقیروں کی مخالفت کرنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جب مردہ زندہ کیا، پورا کردستان نے کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کی امت میں داخل ہو گئے۔ وہاں کا ایک عیسائی تھا جس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اس نے کچھ اور نام رکھا ہوا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک 10 سال کا یہ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے عیسائی، کرد کے علاقے کا ایک بچے کو اٹھا کر شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لایا گیا، جس کی عمر ابھی 10 سال تھی۔ جب آپ کی بارگاہ میں لایا گیا فرمایا اس کا نام یہ نہ رکھو، یہ عیسائیوں کا نام ہے، اس کا نام صلاح الدین ایوبی رکھو۔ فرمایا اس کا نام غوث کسی غیر صوفی کا نام نہیں ہے، بلکہ بیت المقدس جس نے فتح کیا ہے، روایات میں آتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا عبد القادر جیلانی نے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ بہت بڑا مجاہد بننے والا ہے، رب اس سے دین کا بڑا کام لے گا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے جب لشکر تیار ہوا بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، آپ حیران ہوں گے صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں 70,000 وہ تھے جو حضرت شیخ عبد القادر کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے، وہ ان کی بارگاہ انہاں اللہ دے فقیران نے دین دی خدمت کی تھی اور انہاں نے ساڑیاں نسلاں نو مسلمان کیتا ہے۔ انہاں نے ہندوستان وچ شہاب الدین غوری افغانستان وچ ستا ہویا سی۔ شہاب الدین غوری دے خواب دے وچ اج بھی جاؤ نا شہاب الدین غوری دی قبر تے
ان دے اوتے لکھا ہوا ہے، قبر دے اوتے تختی تے اج بھی لکھا ہے منظور نظر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی۔ اے فقیراں نے دین دیا خدمتاں کیتیاں، ایویں نہیں ممبراں تے نہ، انہاں نے دین دیا خدمتاں کیتیاں تے سونا پھر جڑا او دا ذکر کرے ذکر مٹن نہیں دیندا اللہ پاک۔ شہاب الدین غوری کے اندر میرے خواب ایک بزرگ ہے، سفید داڑھی کالے رنگ دا امامہ، مینوں کہنے لگے معاملہ میں ہندوستان ہے سارا لیول تے کر دیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے، ہن آ ذرا ہندوستان تے حملہ کر۔ میں کہا کہ خبریں ویسے ہی خواب ہے۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ مینوں جھجوڑ کے فرمان لگے آ ہن ہندوستان تے حملہ کر، رب تعالیٰ نے تیرے واسطے فتح دے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت شہاب الدین غوری جدا مزار محسن پاکستان حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر نے اپنے ہاتھوں سے اور خود اپنے خرچے سے بنوایا ہے شہاب الدین، اور اسی کے نام سے شہاب الدین غوری کے نام سے غوری مزیل بھی بنایا تھا۔ اور عبدالقدیر ڈاکٹر عبدالقدیر کہا کرتے تھے جب میں بالکل لاچار ہو جاتا تھا کہ میں ایٹم نہ بناؤں، کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، شہاب الدین غوری کی زندگی کا ایک صفحہ پڑھتا تھا، رب تعالیٰ میرے سارے مسئلے حل فرما دیا گیا۔ شہاب الدین غوری کہتے ہیں میں یہاں جنگ لڑ رہا تھا، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو مجھ سے بھی آگے بڑھ کر کافروں پہ حملہ کر رہا تھا۔ ہندوستان کو جب ہم نے فتح کر لیا میں نے وہی دیکھا، وہی بزرگ چبوترے پہ کھڑے ہو کر اذان کہہ رہے ہیں، میں نے اسی بزرگ کو دیکھا مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ میں قریب ہوا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو کون ہے؟ کبھی خواب میں آتا ہے، کبھی لڑتا ہے، کبھی جہاد کرتا ہے، ہندوستان تیری وجہ سے فتح ہوا، تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا فقیروں کے کیا نام ہوتے ہیں؟ ہاں مجھ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ یا ان اللہ کے فقیروں سے دشمنی نہ رکھو، اور کتابیں شائع کی جاتی ہیں اللہ کے ولیوں کے مزار شرک کے اڈے ہیں جہاں ایک منٹ بھی قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوتی، اور جہاں ایک منٹ کے لیے بھی لوگ نفل بند نہیں ہوتے، لوگ نفل کر پڑھتے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، وہاں شرک کے اڈے وہ نہیں ہیں، وہاں تو توحید کے اڈے ہیں۔ تیرا دل جو اور تیرا ضمیر اگر مردہ ہو چکا ہے، آ میرے داتا علی اجمیری کی چوکھٹ پر، اللہ پاک تیری زندگی کو بھی سنوار دے گا، اللہ تیرے قلب کو بھی نئی روشنی عطا فرما دے گا۔ اگر عقیدہ اور ایمان خراب ہے تو پھر پڑھو رسول اللہ کے اولیاء اور بڑے بڑے ایسے اللہ کے فقیر گزرے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے بڑے بڑے قلعے فتح کیے، اور آج بھی، اور رسول اللہ کے جتنے صحابہ ہیں یہ سارے اللہ کے ولی اور تمام اللہ کے درویش تھے۔ یہ نہ کہیں کہ ولی تمام صحابہ 1,24,000 یہ رسول اللہ کے دیوانے، رسول اللہ کے عاشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درویش تھے جنہوں نے تن من دھن رسول اللہ پہ قربان کر دیا۔ اور ان صوفیاء کرام نے اس بر صغیر کو اگر فتح کیا ہے تو وہ صوفیاء کی وجہ سے فتح ہوا۔ میں اور آج آپ جو ہیں وہ یا رسول اللہ کے نعرے بلند جو کر رہے ہیں اور اللہ اکبر کے نام کی اگر صدائیں ہیں تو یہ دعا دے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کو، یہ دعا دے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جنہوں نے اس بر صغیر میں اسلام کا پودا لگایا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ہستیوں نے جنہوں نے یہاں پر علم حدیث کو عام کیا۔ میری اور آپ کی نسلوں کو بھی اللہ آباد رکھے گا اگر ہم اللہ کے فقیروں کے ساتھ کامل محبت رکھیں گے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جس طرح تمام نبیوں میں رسول اللہ کا مقام ہے، تمام ولیوں میں اللہ پاک نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو وہ شان عطا فرما رکھی۔ تمام ولیوں کے آپ سردار ہیں، اس لیے کہ جو محبوب کے بھی خدا ہوں اور محبوب کے خدا کے بھی محبوب ہوں تو اندازہ کر لیں پھر رب تعالیٰ نے آپ کو کتنی شانوں اور عظمتوں سے نوازا ہوگا۔ ملا علی قاری نے ایک بڑی بات لکھی ہے بڑی پیاری۔ ملا علی قاری فرماتے ایک دفعہ ایک بندہ آیا آپ کی بارگاہ میں، اور گلدستہ کرامات میں بھی اس بات کو لکھا گیا، آج سے 200 سال پہلے اس کتاب کو لکھا گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور ملا علی قاری دا پتہ کیڑا چوٹی دا محدث ہے، جدوں تک ملا علی قاری نو بندہ نہ پڑھے اس وقت تک بندہ کامل عالم نہیں بن سکتا۔ ملا علی قاری جنہوں نے جو ہے وہ بخاری شریف کی شرح لکھی، اندازہ کر لیں جس نے بخاری شریف کی شرح کی ہو وہ کتنا بڑا محدث ہوگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور دعا کریں اللہ پاک میری گود کو روشن کر دے، مجھ کو اللہ پاک اولاد عطا فرمائے۔ اے نہیں کہا چل ٹھیک ہے ہو جائے گی، آپ نے مصلی پایا، مصلی پا کے آج دے پیران نو تھوڑا جہا سمجھایا، مصلی پا کے عرض کی تھی یا اللہ
میرے کو آ گیا تیرا محبوب بندہ مینوں سمجھ کے، تیرا بندہ سمجھ کے میرے کو آیا ہے، اندی جھولی کھالی ہے، یا اللہ اولاد عطا فرما۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے، فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، لیکن رب سے مانگنے کا، رب کو منانے کا انداز ہی تمہارا بڑا نرالا ہے، تمہاری دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو 7 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ اور ایک نوجوان بندہ آیا آپ کی بارگاہ میں، یہ بھی پوری ملا علی قاری نے پوری حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں کتابیں لکھی، ان میں آپ ارشاد فرماتے ایک نوجوان بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہے، آپ دعا فرمائے اللہ ان کا عذاب دور کر دے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کیا کبھی آپ کا والد گرامی ہماری مجلس میں آ کے بیٹھا تھا؟ کبھی عبد القادر جیلانی کی مجلس میں آیا تھا یہاں مجلس ذکر میں؟ اس نے کہا ایک دفعہ آیا تھا ساری زندگی میں۔ عبد القادر جیلانی کہنے لگے بس پھر گل بن لئی، رب نو منائیے، سانو منانا آندا ہے، رب نو کیویں منانا ہے؟ فرمایا پھر گل بن گئی، مصلا بچھا کے، کیونکہ اللہ دے فقیر مصلے تو دور ہی نہیں ہوندے۔ ہاں اے فقیر نے گڈی جناب 1.25 کروڑ دی ہوئے تو مدرسے واسطے جناب 50 دا نوٹ کڈیا کمدے ہتھاں نال، اور ساری زندگی گڈیاں تے بناوے تے ایک مدرسہ بھی نہ بناوے جدے وچ حضور دا فرمان تے اللہ دا قرآن پڑھایا جائے، ساری زندگی مریداں نو لٹے بس۔ اساں ایسے پیران دے قائل نہیں، اسی انہاں پیران دے قائل ہیں جڑے قرآن دے بھی عامل نے تے مصطفیٰ دے فرمان دے بھی عامل، اور نبی پاک دے دین دا دفاع بھی کرن، ختم نبوت اور ناموس رسالت تے پہرا بھی دین والے ہوون۔ اس واسطے جے سونے دے نام تے کھاندے ہو تے پھر جان بھی کدیو نا حضور دے نام تے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمان لگے یا الہ العالمین، عرض کی تھی یا رب العالمین میرے پاس آیا ہے اور تیرے محبوب کا فرمان ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے ولیوں کی مجلس میں جو ایک مرتبہ بیٹھ جاتا ہے لا یشکا جلیسہم کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے، اللہ پاک فرماتا ہے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنے والا اگر بدبخت ہوتا ہے اس ولی کے قدموں کی برکت سے اللہ پاک اس کو خوش نصیب فرما دیتا ہے۔ آپ نے عرض کی یا اللہ ایک مرتبہ آیا تھا اور تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرے ذاکرین کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور تیرا ذکر کرتا ہے اگر بد نصیب ہو تو اسے اچھے نصیبوں والا کر دیتا ہے، اور اگر بدبخت ہو تو خوش بخت اللہ پاک بنا دیتا ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے اس گناہگار پر کرم فرما۔ وہی نوجوان صبح مسکراتا ہوا آپ کے پاس آیا، کہنے لگا میرا والد رات کو خواب میں آیا اور مجھ کو کہہ رہا تھا کہ عبد القادر کی دعا کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا ہے۔ میرے والد کو میں نے جنت میں دیکھا اور جب میں حالت خواب میں اپنے والد سے دور جانے لگا میرا بازو پکڑ کے اس نے کہا ساری کائنات چھوڑ دینا پر عبد القادر جیلانی کے دامن کو نہ چھوڑ دینا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خادم حسین رضوی صاحب کا عرس مبارک آج سے شروع ہے۔ عرس کی تکلیف کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ ان کا شیڈول دیکھیں، آج سے تلاوت قرآن کا آغاز ہے اور سارا دن تلاوتیں ہوں گی، قرآن پڑھا جائے گا۔ ساڈا عرس آئے ہوندہ ہے جے اے عرس تسی نجائز آکھ دے ہو تو پھر اپنے عقل دا علاج کراؤ۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن ہوگی، اس لیے کہ آج کے دن وہ فوت ہوئے، اس لیے آج کے دن وہ اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی انہوں نے زیارت کی ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ ان کے لیے عید کا دن تھا کیونکہ جن کے لیے وہ قربانیاں دے کے گئے ہیں ان کی زیارت حالت قبر میں جا کر انہیں ہوئی۔ ہم ان کے اصالے ثواب کے لیے سارا دن آج جو ہے وہ بہترین ملک کے قاری آئیں گے اور آ کر اللہ کا قرآن پڑھیں گے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اگر یہ ناجائز ہے تو ہمیں بتائیں، اور جناب کل سارا دن تلاوت قرآن کے ساتھ حضور کی نعتیں پڑھی جائیں، علماء بیان کریں گے، لوگوں کی واعظ و تبلیغ اور اصلاح کے لیے لوگ حضور کی تعریفیں کریں گے، اور آخری دن میں دعائیں مانگی جائیں گی، علماء کے واعظ ہوں گے، لوگوں کے سامنے حضور کی باتیں رکھی جائیں گی۔ اگر تمہیں ناجائز لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر تمہاری عقل کا فطور ہے، اس لیے کہ نہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہے نہ رسول اللہ کا فرمان جھوٹا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروا دوں گا دنیا میں۔
پورے ملک سے دنیا آ رہی ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور جنہیں اللہ پسند کرتا ہے کہ 2.25 کروڑ جن کے جنازے میں بندہ آ جائے، یقیناً اللہ پاک انہیں پسند کرتا ہے۔ آپ بھی کوشش فرمائیں گھر میں بیٹھ کر بھی یا نماز کے بعد ان کے اصحال ثواب کے لیے آپ دعا ضرور کریں، اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اپنے تو اپنے ہیں، وہابی شیعہ دیوبندی سارے مان گئے نے یار جے ختم نبوت کسے کام کیتا نہ تے بابے نے کام کیتا ہے۔